ہاں یہ ٹھیک ہے کہ چونکہ امام کسائی رحمت اللہ علیہ نحو پڑھاتے تھے زندگی بھر، امام محمد تو فقہ کے امام ہیں، تو شاید وہ شاگردوں کو کہتے رہتے تھے کہ اللہ بھی لم یلد ولم یولد، اور اللہ تعالی کا نام جو ہے لفظ اللہ یہ بھی یہ اس میں جامد ہے، نہ اس کا کوئی مصدر ہے اور نہ کسی سے مشتق ہے۔ کہتے ہیں مرنے کے بعد اس توحید کے عقیدے سے بخشش ہو گئی، اللہ نے مغفرت فرمائی ہے۔ لفظ اللہ مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی جیسے دیوبند کے بزرگوں کا بڑا مولانا رشید احمد گنگوئی ہے، اس طرح اس زمانے میں ایک بزرگ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی، وہ شاہ عبدالعزیز کے براہ راست شاگرد تھے حدیث میں، اس نسبت میں وہ ہمارے اکابر سے بڑے تھے، وہ بھی ہمارے اکابر ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی طالب علموں کا سبق پڑھا رہے تھے، کوئی پنڈت آیا بیٹھا ہوا تھا سبق سن رہا تھا، حیران ہو گئے کہ مولانا کیا پڑھا رہے ہیں، عجیب عجیب اچھی اچھی باتیں۔ اچانک کہا مولوی جی مجھے خدا سمجھا دو، یہ اللہ کیا چیز ہے؟ مولانا یکدم دیکھتے ہی کہا من موہن، من موہن جو تیرا دل لے، جو تیرے دل میں تصرف کرے، دل اسی کے اختیار میں چل رہا ہے، ٹاپ تو پڑا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جی ہارٹ فیل ہو گیا اور حرکت قلب بند ہو گئی۔ کیوں بند ہو گئی؟ اللہ کا حکم آیا ہے۔ من موہن، پنڈت کچھ دیر بیٹھا رہا، جب درس ختم ہونے لگا حضرت سے کہا حضرت مجھے بھی طالب علم بنا ہی دو، یعنی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ ہندو بڑے شور شرابہ کرنے آئے، پنڈت جی نے کہا کیا کروں، اب تک خدا ہی کو نہیں سمجھتا تھا، مولوی نے کہا من موہن، خدا کی پوری عظمت دل میں بیٹھ گئی، ہندی کا لفظ ہے من موہن۔ لفظ اللہ یہ عالم ذات ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، بغیر اضافت کے جائز نہیں ہے۔ عبداللہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے، تو عبد الرحمان کو بھی کہتے ہیں، رحمان نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بقیہ نام اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی ہے اور وہ بغیر اضافت کے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ بعض علماء دین کہتے ہیں کہ عبد الغفار کو غفار کہنا گناہ ہے، عبد القیوم کو قیوم کہنا، عبد الحی کو حی کہنا جرم ہے، یعنی یہ بھی وہ نام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہو رہا ہے۔ ناموں میں بہت احتیاط چاہیے اور آداب چاہیے۔ لفظ اللہ، متکلمین کہتے ہیں کہ لفظ اللہ کا معنی ہے وہ عالم لذات واجب الوجود، اس خدا کا نام ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، اور وہ جامع ہیں تمام کمالات کو، قبائح رذائل خباثتیں منسوب نہیں ہوگی، عیوب قبح سے منزہ ماوراء الوراء ہے اللہ۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لفظ اللہ کہنا افضل ہے، رحمان کہنا بھی، اور کوئی بھی نام عربی کا مناسب موزون تر ہے۔ کیا کوئی عجمہ خدا کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ جیسے لفظ خدا، خداوند تعالی، کردگار، پروردگار، شہنشاہ،
درست اور صحیح بات یہ ہے کہ استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ انہی ناموں کے معانی ہے اور انہی کے مبدلات ہے، درست اور صحیح ہے۔ خدا، خدا لم یلد ولم یولد کا مطلب ہے، پروردگار رب العالمین کا ترجمہ ہے۔ کردگار فعال لما یرید کا ترجمہ ہے۔ بخاری شریف کتاب التفسیر میں قل اللہم مالک الملک، یہاں امام بخاری نے سفیان کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی اور پھر کہا ہے ملک الملوک یا مالک الملک مانا ہو شاہان شاہ، شہنشاہ، مانا ہو شاہان شاہ، شہنشاہ۔ چنانچہ علماء دین کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی عالم دین کو یا بادشاہ وقت کو شہنشاہ کہنا ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نام مالک الملک کا ترجمہ ہے۔ طلبہ ذرا متوجہ رہے، حرمین شریفین کے ملوک و سلاطین میں فہد وہ مذکر انسان تھا جس کو یہ بات کھٹک گئی اور اس نے اعلان کیا کہ مجھے جلالت الملک نہ کہے۔ جلالت الملک کا معنی بھی ہے شہنشاہ، مجھے خادم الحرمین الشریفین کہے۔ اس طرح محتمم لکھتے ہیں خادم جامع عربیہ سنو، کوئی عالم لکھتے ہیں خادم الطلبہ، خادم العلوم۔ خادم ہونے میں خیر ہے، سید القوم خادم ہو، ہر کے خود خدمت کرد او مخدوم شد اور ہر کے خود را دید او محروم شد۔ لا الہ الا اللہ۔ تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک فرقہ ہے فتنہ انکار حدیث کا، جو مختلف رنگوں میں ہوتا ہے۔ کبھی القرآن کہتا ہے اپنے آپ کو، اور کبھی خاکساروں کے نام سے سامنے آتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر حدیث کے منکر ہیں۔